جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم. طلعت صاحب سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس قاضی صفائز کو دیکھ کر کہ جس طرح کہ وہ ڈیرنگ سٹیپس لے رہے ہیں تو ان کا سروائیول کتنا ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد مسنگ کیسز بھی آئیں گے، باقی چیزیں بھی. تو ڈو یو تھنک سو کہ ان کو اسٹے کرنے دیا جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں ان کے عہدے کی مدت کی جو حد ہے وہ ان کی سب سے زیادہ معاونت کرے گی، ان کی سب سے بڑی دوست ہوگی، کیونکہ تقریباً سال اور کچھ مہینے ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اگلا سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا، تو وہ ان مہینوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ فل ٹینیور کے اندر ہوتے تو بالکل آپ کا خدشہ اور بات درست ہے کہ جس قسم کے کیسز وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، جس رفتار کے اوپر وہ چل رہے ہیں، جس انداز سے وہ کورٹ چلا رہے ہیں، جس کے اندر آپس کی بات ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر جب کوئی کام صحیح کرتا ہے آپ کو اس لیول پر بیٹھ کے تو آپ کو انہونا لگتا ہے. یہ ہونا ایسے ہی چاہیے. کورٹ کے وقت ضائع کرنے کے اوپر وکلاء کو جرمانے ہونے چاہیے. جو بوگس کیسز کر رہے ہیں ان کو پنش کرنا چاہیے. کورٹ کو اپنی پینڈنسی کو ختم کرنا ہے. کورٹ کو بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کو ہیڈ آن لینا ہے، ان کو ٹیک اپ کرنا ہے. بیسیوں اور چیزیں تو کورٹس یہی کرتی ہیں نا جی. لیکن چونکہ یہاں پر آپ کو ایک بندیالی مزاج اور کھوسوی مزاج اور عظمت سعیدی مزاج اور ثاقبی مزاج کی عادت پڑ گئی ہے، تو جو بندہ صحیح کام کر رہا ذرا آڈ بال لگتا ہے. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں میرے خیال میں اگر ان کا ٹینیور لمبا ہوتا. میں لکی مرود سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں امن جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور رات کو روزانہ جو ہے نا دھماکے ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتا ہے. ایک دن نہیں، روزانہ ہوتا ہے. تو کل رات کو جو ہے وہ ادھر تانے پہ، جیل پہ اور چوکی سٹی لکی سٹی میں چوکی ہے اس کے اوپر شدید فائرنگ اور دھماکے سارا رات ہوتا رہا. تو پتہ نہیں ہمارے علاقے کا کیا قصور ہے. ہمارا تو قریب علاقہ ہے لکی مروت کا. تو کائنڈلی جو ہے نا آپ یہ ہمارے علاقے کے مسئلے کے بارے میں اگر کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. شکریہ جی. بالکل آپ کا سوال شامل کر کے ہی ہم نے آواز اٹھانے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. اور میرے خیال میں جو مقامی انتظامیہ ہے، پاکستان دہشت گردی کی بہت ساری لہروں سے گزرا ہے اور کامیابی سے گزرا ہے. اس کی قیمت بڑی چکانی پڑی ہے، انسانی جانوں کی صورت میں، خوف و ہراس کی صورت میں، معاشی نقصان کی صورت میں قیمت اٹھانی پڑی. لیکن ان لہروں سے نکل آیا الحمدللہ. ایک اور لہر کا ہمیں سامنا ہے. تو تمام لہروں اور اس لہر میں جو فرق یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ پچھلی جو دہشت گردی کے وارداتیں تھیں یا وہ حالات جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، ان حالات کے اندر کمیونیکیشن بہت اچھا ہوتا تھا آفیشلز کا. مقامی آبادی کو، وہاں کے بڑوں کو، وہاں کے سیاسی زعماء کو، مذہبی رہنماؤں کو اور سول سوسائٹی کے ممبران کو، وکلاء کو، میڈیا کو کانفیڈنس میں لیا جاتا تھا. وہ پھر کمیونٹی سے جا کے انگیج کرتے تھے. تو کمیونٹی کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو ان کے لیے حالات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا. لیکن اگر آپ گھر میں آرام سے سوئیں اور آدھی رات کو اٹھیں اور دھماکے ہو رہے ہوں اور صبح خبر پتہ چلے جی کہ یہاں پہ ریڈ ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو، کوئی سیاق کو سباق ہی نہ ہو، کوئی پس منظر ہی نہ ہو، تو ذہنی کوفت بڑھ جاتی ہے، فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، خوف بڑھ جاتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ نمبر ایک جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ وہاں پر حالات کس قسم کے ہیں. ذرا مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں. السلام علیکم طلعت حسین صاحب. میں نور بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سرسری یا میجر لڑائی انڈیا اور کینیڈا کی ہو رہی ہے، اور اس میں کینیڈا جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ ویزے، ورک ویزے، اس طرح کی چیزیں انڈیا کی کینسل کر رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرے اور اپنی ٹریڈ اور بائیلیٹرل ریلیشن شپ کینیڈا کے ساتھ بڑھائے؟ ہم لوگ کتنی اپرچونیٹیز مس کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہراً آپ کی بات میں بڑا وزن نظر آتا ہے، وزن ہے بھی، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ زوم آؤٹ کریں. اگر آپ نے شروع دن سے ایسی پالیسیاں ترتیب نہیں دیں کہ اپنے پاس جو حاصل شدہ مواقع ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ کی جھولی میں نہیں آ گرے،
ان سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو وہ مواقع جو حادثاتی طور پر اتفاقیہ آپ کے پاس آ جائیں گے ان سے تو آپ بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو ہمیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی ایسی پالیسیز پرسو کی ہیں جس کے ذریعے ہم نے ان ممالک میں موجود مواقع سے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا جن میں سے چند ایک کا آپ نے ذکر کیا. نمبر 1. نمبر 2، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہندوستان کی لڑائی صرف کینیڈا سے نہیں ہے، ہندوستان کی لڑائی ان تمام ممالک سے اب بڑھ جائے گی جنہوں نے اس انٹیلیجنس رپورٹ کو انڈورس کیا جس کے مطابق ہندوستان مودی سرکار کے ڈیتھ سکواڈز نے کینیڈا کے اندر جا کے ان کے ایک شہری کو قتل کیا، اور اس کے بعد ہندوستان نے جو رویہ اپنایا وہ جوتیاں لے کر آنکھوں میں گھسنے کے مترادف ہے کہ ایک آپ نے وہاں پر ڈیتھ سکواڈز بھیج کے بندہ مارا دن دہاڑے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جو مغربی دنیا کے اندر ہندوستان کی سبکی کا باعث بن رہا ہے. اس سے چونکہ بالخصوص کینیڈا کے اوپر آپ نے فوکس کیا اور کینیڈینز اور انڈینز کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر سے ہندوستان فیس لوز کیے بغیر نکل سکتا ہے. آیا یہ وقتی ہے یا لانگ ٹرم ہے یا میڈیم ٹرم ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کہیں پہ مواقع ملتے ہیں، ہمارے پاس ایسا ٹیکنیکل ٹرینڈ HR موجود ہے جو وہاں پر ہندوستان کے HR کے اوپر لگنے والی قدغن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو بالکل اٹھانا چاہیے. بٹ ایز اے سیڈ کہ اگر آپ کے پاس ایک پالیسی کا تسلسل نہیں ہے تو جو بونس آپ کے پاس آتے ہیں مواقع، ان سے آپ حقیقت میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے. السلام علیکم. ہاں جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا سر، میرا نا سوال آپ سے وہ رات ہوئی لڑائی کے بارے میں، جو عفنان صاحب کی اور وہ جو وکیل صاحب ہیں خان صاحب کی، ان کا مجھے نام نہیں آ رہا ان کے. تو پوچھنا یہ تھا کہ جب پاکستان میں کوئی بندہ وکیل بنتا ہے تو اس کو کیا ساتھ میں یہ کوئی ہاتھا پائی کی پریکٹس کروائی جاتی ہے؟ اس کی کلاسز ہوتی ہیں ہاتھا پائی کی؟ جب بھی سنیں کہ وکیل کبھی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وکیل بننے کے بعد بھی آپ اپنی بات سے، دلائل سے دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے تو کیا معیار ہے آپ کی تعلیم کا؟ اور آپ دوسروں کو کیا، کبھی اگر آپ کو دوسرے کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو آپ کیا دوسروں کو سمجھائیں گے کہ جی بات اس طرح کرنی چاہیے یا اس طرح کرنی چاہیے؟ یہ تو معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ، یہ دوسروں کو کیا کیا تعلیم دے رہا ہے؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. ایک تو مروت صاحب جو ہیں کسی طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ صرف اپنی نمائندگی کرتے ہیں یا اس لیونٹک فرنج کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے پچھلے 14 سالوں میں باقاعدہ پیدا کی گئی، اس کو باقاعدہ نرچر کیا گیا اور لانچ کیا گیا. تو یہ کسی طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے. وکلا بہت اچھے اچھے بھی ہیں، پڑھے لکھے وکلا ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز میں بھی آتے ہیں، دوسرے پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی بریڈ ہے جس کو لانچ کیا گیا. ایک دوسری بات یہ کہ وکلا برادری کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جن کا خود تدارک کرنا چاہیے لائرز فورمز کو. صرف یہی ایشو نہیں ہے جج صاحبان کو محصور کر دینا، ان کو مار لگانا. ابھی ایک صاحب ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، بڑے لیکچر دیتے ہیں اور بڑی مورالٹی کی باتیں کرتے ہیں. ان کی ویڈیو دیکھیں، جس غلیظ زبان کا وہ استعمال کر رہے ہیں ایک جج کے سامنے، جس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ حصہ ہے. تو ایسی کالی بھیڑوں کو ہمارے اپنے پروفیشن کے اندر بھی ہیں. میرے خیال میں ہمیں خود ان کا تدارک کرنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مروت جو ہے وہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے. وکلا کی تو وہ بالکل نمائندگی نہیں کرتا، لیکن اس کثافت کی نمائندگی کرتا ہے جس کو ایک خواب کی صورت میں ایک نئے پاکستان کے نعرے کے ساتھ پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا تھا، اور جس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے. ویسے اگر ان کو ہاتھا پائی کی تربیت دی ہوتی تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو اسٹوڈیو میں ہوا. السلام علیکم طلعت صاحب، میں سجاد بات کر رہا ہوں UK سے. میرا سوال یہ ہے کہ کل ایک پروگرام میں شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی بطور وزیر اعظم ان کا بات نہیں مانی جاتی تھی دھرنے کے معاملات میں اور باقی معاملات میں، اور تقریباً یہی بات 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں میری بات نہیں مانی جاتی تھی. یہی بات عمران خان کہہ چکے ہیں میں تو نہیں حکومت کر رہا تھا، میں تو وزیر اعظم تھا. یہی بات میر ظفر اللہ خان جمالی، یہی بات بے نظیر بھٹو، یہی بات تمام وزیر اعظم جتنے گزرے یہی بات کرتے رہے. اب یہ شاید خاقان عباسی پھر دوبارہ ایک نئی پارٹی بنا کے آنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. عمران خان پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. جب ان کی بات نہیں مانی جاتی اور ان کی وزیر اعظم شپ کے دوران ان کی اختیار ہی نہیں ہوتے تو یہ وزیر اعظم بننا کیوں چاہتے ہیں؟
میرا آپ سے صرف یہ ایک سوال ہے کہ یہ وزیر اعظم کیوں بننا چاہتے ہیں سارے؟ میں تو کبھی نہ بننا چاہوں، ساری بدنامی بھی لینی اور سارے بڑا الزامات بھی لینے اور پھر بعد میں جناب اختیار بھی آپ کے پاس نہ ہونا. جزاک اللہ سر. ایک بے لذت قسم کا عمل لگتا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا، لیکن اتنا بے لذت نہیں ہے. جب لت پڑ جائے نا طاقت کی تو پھر آپ کمپرومائزز کر کے طاقت میں آنا چاہتے ہیں. طاقت میں آنا، رتبہ پانا، اپنے آپ کو سیٹ میں دیکھنا بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی. لیکن اگر حقیقت میں آپ پاور لیس ہیں تو یو شوڈ لیو پاور. لیکن دوسری بات پھر یہ کہ جن وجوہات کی بنیاد پر یہ لوگ چھوڑتے ہیں طاقت. عمران خان کا مدعا ذرا مختلف ہے، کیونکہ عمران خان کو تو جس بلو پرنٹ کے تحت، پلان کے تحت لایا گیا تھا، اس کے پیرلل انہوں نے ایک اپنا پلان شروع کر دیا تھا. تو جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو نا جی، اور پھر گھوم کے آپ اس کو ذرا جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگ جائیں، تو حالت وہی ہوتی ہے جو عمران خان کی ہوئی ہے. تو ان کو اپنی سیاسی وقت کا پتہ ہونا چاہیے تھا، یا وہ رستہ ہی نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، کسی اور رستے سے آنا چاہیے تھا جو اسٹرگل کا رستہ ہے اور لیجٹمیٹلی ایک پاپولر لیڈر کے طور پر وہ اوپر آ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، شارٹ کٹ میں نے لینا، تو شارٹ کٹ میں تو بھیا یہی ہوتا ہے. تو جن وجوہات کی بنیاد پر ان لوگوں کو نکلنا پڑا، ان وجوہات کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. پاکستان وزراء اعظم کی میوزیکل چیئرز افورڈ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کسی وزیر اعظم سے آپ کو الفت یا نفرت ہے، اس وجہ سے کہ نظام عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے. تو نہ ایسی مجبوریاں پیدا کریں کہ جس کے اندر لوگوں کو کے پاس طاقت ہو اور اس کو استعمال نہ کر پائیں. لیکن سوال آپ کا دلچسپ ہے کہ جب کوئی کام کاج ہوتا نہیں ہے تو پھر ادھر کرنے کیا جاتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پہ جانا ہی بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے.